السلام علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے آذربائیجان میں پراپرٹی خرید کر کس طرح سے فیملی کے ساتھ امیگریشن لی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آذربائیجان میں پراپرٹی خرید کر فیملی کے ساتھ مائگریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آذربائیجان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کر کے یا پراپرٹی خرید کر کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست جو انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بہت سے ہمارے کلائنٹ ہیں، مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یو کے سے بھی رابطہ کرتے ہیں، امریکہ سے، جاپان سے، مختلف کنٹریز سے۔ تو یہ انفارمیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہم انفارمیشن پہلے اپنے لائر سے کنفرم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آذربائیجان کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ آذربائیجان میں 1,00,000 منات جو ہے، 1,00,000 منات تقریباً آپ سمجھ لیں 59,000 یعنی 60,000 آپ کر لیں، سیدھا سیدھا $60,000 اس کے ایکول ہے۔ اگر آپ $60,000 کا یعنی $60,000 کا گھر خریدتے ہیں، پراپرٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کمرشل پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں آذربائیجان میں۔ $60,000 کی اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ریزیڈنس ملے گا، جس کو بزنس ریزیڈنس کہتے ہیں۔ یہ پہلے 1 سال کا ملتا ہے اور اس کے بعد آپ 1 سال یا 2 سال کا بھی لے سکتے ہیں۔ 2 سال کے بعد آپ کو 5 سال کا ملے گا، اس کو پرماننٹ ریزیڈنس بولتے ہیں، اور 5 سال کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اور آپ کی بیوی اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، ان کو یہ پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی۔ تو سپوز کریں آپ ایک ہیں، آپ کی بیوی ہے ڈیپینڈنٹ، اور اس کے علاوہ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، ان سب کو پراپرٹی ریزیڈنس ملے گی۔ اور جب ٹائم پورا ہوگا 2 سال کے بعد 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس، اور اس کے بعد آپ کو 7 سال بعد نیشنلٹی یعنی آذربائیجانی پاسپورٹ ملے گا، جس پہ آپ تقریباً آدھی دنیا کا ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو $60,000 یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 40,000 سے $45,000 صرف کینیڈا کا وزٹ ویزا لینے کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے تو ایک چھوٹی سی رقم ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں پر پرسن کے حساب سے، تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جب آپ پرماننٹ ریزیڈنس ہو جائیں گے یہاں کے، تو اس کے بعد آپ اپنے جو 18 سال سے اوپر والے بچے ہیں ان کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں، اور اپنے والدین کو بھی سپانسر کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی اس سر۔ کے علاوہ جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی کا یہاں پر انویسٹمنٹ کا سکوپ کیا ہے، جی سر تو آپ یہ بالکل دیکھیں گے یہاں پراپرٹی جو ہے تقریباً ہر سال 100% تک انکریز کر رہی ہے۔ تو اس زبردست کے سر۔ بینیفٹس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ایک تو پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے، آپ جی کل سر۔ کو سیل کریں، آج آپ نے 60,000 کی خریدی ہے، کل کو آپ 80,000 کی سیل کر سکتے ہیں، جی 90 سر کی بالکل سیل کر ٹھیک ہے۔ سکتے ہیں۔ ایک تو پراپرٹی ویلیو بڑھ رہی ہے، دوسری یہ کہ اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس پہ تقریباً $1,000-2,000 رینٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے ساتھ سے یہ آپ ریزیڈنس بھی ملی، آپ کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی۔ جی تو سر۔ یہ سارے بینیفٹس ہیں اگر آپ آذربائیجان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فارنر آذربائیجان میں کس قسم کی پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فارنر گھر خرید سکتا ہے، اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے، لینڈ خرید سکتا ہے، جی سر یا کمرشل پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ بالکل سر ایسے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فارنر آذربائیجان میں اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے، گھر خرید سکتا ہے، کسی بھی طرح کی دکان ہے، کمرشل پراپرٹی ہے، وہ خرید سکتا ہے، لیکن یعنی وہ اپنے نام پہ خرید سکتا ہے، اور اس کو کوئی اسپیشل علیحدہ سے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ سے ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے رائٹس آذربائیجانی لوگوں کے ہیں اتنے ہی کسی فارنر کے رائٹس ہیں۔ یہ ریسنٹ چینجز ہوئی ہیں، آپ پراپرٹی آذربائیجان میں خرید سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل آپ کے پاس ویزا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اسپیشل آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں، صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدنی ہے
جو پیمنٹ کرنی ہے وہ وایا بینک ہوگی، وایا بینک ٹرانسفر ہوگی، اور اسی کو لیگل کنسیڈر کرتے ہوئے وہ جو پراپرٹی ہے آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی، اور آپ کو اسی کی بیس پر یہاں پہ ریزیڈنس ملے گی، پہلے ٹیمپریری ریزیڈنس اور بعد میں پرماننٹ ریزیڈنس اور بعد میں پاسپورٹ ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ زمین جو ہے فارنر وہ نہیں خرید سکتا، لیکن زمین خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی دوسرا راستہ ہے، یعنی لیگل راستہ یہ ہے کہ اگر آپ لینڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اور لینڈ جو ہے کمپنی کے نام پہ جو ہے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں، اور بعد میں جب آپ یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنس ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، یا یہاں کے جب آپ نیشنل ہو جاتے ہیں تو آپ کمپنی سے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، تو 7 سال بعد آپ یہاں کے نیشنل ہو جاتے ہیں، 2 سال بعد آپ یہاں کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا بینک میں ڈپازٹ کروا کر فیملی امیگریشن لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہی $60,000 جو ہے یہ 3 سے 5 سال کے لیے اگر آپ فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں جی سر۔ تو آپ کو یہ فیملی امیگریشن ملتی ہے۔ اس پہ آپ بینک سے جو ہے وہ اس دوران یہ آپ کا ڈپازٹ تو فکس رہے گا، لیکن ہر مہینے جو بینک آپ کو اس کے اوپر منافع دیتا ہے، جی سر۔ پرسنٹیج دیتا ہے، وہ آپ ہر مہینے نکلوا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا ڈپازٹ جو ہے وہ 60,000 وہ فکس رہے گا۔ جی سر تو بالکل ٹھیک۔ اس کی بیس پر بھی آپ اپنی بیوی کی اور بچوں کی امیگریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا فارنر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے یہاں پہ؟ جی ڈیفینیٹلی، انہوں نے بہت آسانیاں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ اگر آپ پرسنل اکاؤنٹ کھلوانا جی چاہتے سر۔ ہیں تو آپ کسی بھی بینک میں آپ کو اپنا ویلڈ پاسپورٹ دینا ہوگا، جی سر۔ ویلڈ ویزا دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا جو ہے یہاں پر جو امیگریشن کی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 15 دن سے زیادہ سٹے کرنا ہو جی تو سر۔ وہ امیگریشن رجسٹریشن سلپ، یہ 3 چیزیں آپ نے دینی ہے: آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ویلڈ ویزا، جی سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امیگریشن رجسٹریشن ہے۔ تو یہ تینوں ڈاکومنٹ آپ دیں گے، آپ کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ اماؤنٹ جو ہے ڈپازٹ کروا کر ہم فیملی امیگریشن لے سکتے ہیں، تو کیا پراپرٹی خرید کر بھی فیملی امیگریشن لی جا سکتی ہے؟ جی جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ یہ آذربائیجان کا قانون ہے $60,000 کی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں جی سر۔ تو یہ تب بھی آپ کو فیملی امیگریشن ملے گی، پوری فیملی کو۔ جی سر۔ اور اگر آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں $60,000 بینک میں 3 سال کے لیے جی سر۔ تو تب بھی آپ کو فیملی امیگریشن ملے گی۔ یا پھر اگر آپ $5 لاکھ تک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ایک بڑی وہ علیحدہ سے ہے، تو وہ تب بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ جی سر۔ لیکن یہ دو جو قانون ہے، $60,000 کی آپ پراپرٹی خریدیں تو اس کو پراپرٹی ریزیڈنس کہا جاتا ہے، جی سر۔ اور اگر آپ $60,000 بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو بزنس ریزیڈنس یا انویسٹر ریزیڈنس اس کو کہتے ہیں، جی سر۔ یہ ملتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آذربائیجانی پاسپورٹ لینے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے مینلی جو پرپز ہوتا ہے امیگریشن کا وہ سیکنڈ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ جی سر۔ تو آذربائیجانی پاسپورٹ کی فرسٹ ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ آپ ریزیڈنٹ ہوں، ٹیمپریری ریزیڈنس 2 سال کے لیے، جی سر۔ اور اس کے بعد 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے۔ جب آپ نے 7 سال گزار دیے ہیں جی سر۔ تو اس 7 سال کے بعد آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے لیکن سر۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان 2 سال میں یا سال میں یا 5 سال میں ہم پاکستان آ جا سکتے ہیں یا ٹریول کر سکتے ہیں؟ جی سر۔ تو جب آپ کو ریزیڈنس مل جاتی ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں، آپ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، لیکن سال میں، ایک پورے سال میں اگر آپ نے نیشنلٹی لینی ہے تو 1 سال میں 9 مہینے آپ کو آذربائیجان میں رہنا پڑے گا۔ 3 مہینے آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں، یعنی جا سکتے ہیں 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن جب ڈیز کی کاؤنٹنگ ہوگی تو 9 مہینوں کے جتنے دن بنتے ہیں اتنے دن آپ کے آذربائیجان میں ہونے چاہیے، اور 3 مہینے یعنی 90 دن آپ کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں۔ جی سر۔ یہ بیسک لا ہے، اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر۔ اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس تو ملتا رہے گا لیکن پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو تو گیا یہ سر۔ ایک باریک نکتہ ہے، آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں کوئی ایشو نہیں ہے،
لیکن آپ نے لگاتار 3 مہینے سے زیادہ آذربائیجان سے باہر نہیں رہنا جی سر، اگر بالکل آپ نے صحیح، پاسپورٹ لینا ہے. بالکل ٹھیک اگر ہے. آپ نے صرف پرماننٹ ریزیڈنس لینی ہے یا جسٹ ریزیڈنس لینی ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں، جتنی دفعہ مرضی، آپ چاہے سال میں ایک دفعہ آئیں. جی سر، لیکن یہ امپلیمنٹیشن ہے بزنس ریزیڈنس کے لیے. ٹھیک ہو اگر گیا. آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس لیا تو اس کی ریکوائرمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ آئیں گے، سال میں ایک دفعہ، جی سر، اور آپ آ کے اپنا ریزیڈنس رینیو کروا کے چلے جائیں گے. بالکل صحیح تو ہے جب سر. آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے تب بھی آپ سال میں ایک دفعہ چکر لگائیں گے. جی سر، ٹھیک ہے، تو یہ پراپرٹی ریزیڈنٹ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے. بزنس کے لیے یہ ہے دوسرے والے جی کہ سر، آپ بالکل نے صحیح ہے. زیادہ سے زیادہ 3 مہینے آؤٹ آف کنٹری رہ سکتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میاں بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی شہریت مل جاتی ہے؟ جی بالکل. جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ اس کی وائف ڈیپینڈنٹ آ جاتی ہے، اور جی اگر سر، وائف کے نام پراپرٹی تو ہسبینڈ ایز اے ڈیپینڈنٹ آئے گا. جی سر، اور ان کے جتنے بچے 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو بھی ایز اے ڈیپینڈنٹ لیا جائے گا. جی سر، ٹھیک ہے. اب اس میں 18 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کو ڈیپینڈنٹ کے طور پر نہیں لیتے، لیکن ان کو آپ پراپرٹی میں ایز اے پارٹنر لے سکتے ہیں. جی سر، تو وہ پھر جو ہے آپ کو آسانی ہوگی اسے ملنے میں. لیکن یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچوں کو فیملی امیگریشن ملتی ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر $60,000 سے کم انویسٹمنٹ ہو تو کیا ریزیڈنس لیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ سپوز کریں آپ کے پاس $15,000 ہے، $20,000 ہے، جی سر، تو آپ $15,000-20,000 حتیٰ کہ $10,000 بھی انویسٹ کر کے آپ اپنے گھر خرید سکتے ہیں، یا کوئی پرانا چھوٹا ایک کمرے کا پرانا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں. جی سر، تو اس کی بیس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتی ہے. بالکل تو ٹھیک وہ ہے سر. پراپرٹی تو آپ کے نام ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے پراپرٹی کی جو لمٹ ہے $60,000 کی ہونی چاہیے وہ پوری نہیں کی ہے. جی تو سر، آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ملے گی، لیکن آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جائے گی. سپوز کریں آپ کے پاس $15,000 ہے، $20,000 ہے، $25,000 ہے، تو آپ اس کی پراپرٹی لے لیتے ہیں. جی سر، تو اس کی بیس پر آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جاتی ہے، وہ آسانی سے آپ لے سکتے ہیں. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کم قیمت پر گھر خرید کر بھی ریزیڈنس لی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہمیں کہ $10,000 میں اگر کوئی بندہ گھر خریدتا ہے تو اس کی فیملی کو بھی سبھی کو ریزیڈنس مل جاتا ہے؟ جی اس صورت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریزیڈنس جو ہے وہ بزنس ریزیڈنس ہے. اس میں بھی آپ اپنی بیوی کو اپنے جی ساتھ سر، رکھ سکتے ہیں اور بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پراپرٹی ریزیڈنس نہیں ہوگی. جی پراپرٹی سر، ریزیڈنس کا قانون یہ ہے کہ $60,000 کی پراپرٹی ہونی چاہیے. یہ جو آپ کم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ بزنس کیٹیگری میں آئے گی، اور اس میں ہمارے لائر جو ہے وہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جی سر، اس حوالے سے ڈاکومنٹیشن میں وہ آپ کو آپ کی بیوی کو اور بچوں کو، اگر آپ کے $15,000 ہے، $20,000 ہے، $25,000 ہے، تو اس پہ آپ کو ریزیڈنس تو ملے گی، لیکن جی وہ سر، بزنس ریزیڈنس ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی آذربائیجان میں گھر خرید کر کرائے پہ دے تو وہ کیا منافع کما سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں بہت سے لوگ سعودی عرب اور دبئی میں رینٹل بزنس کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے سر، اور بالکل. انہوں نے وہاں پر گھر خریدے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹ خریدے ہوئے ہیں، اسے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. جی سر، تو اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، تو آذربائیجان بزنس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ٹوریزم کے حوالے سے بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو یہاں پر آپ اپارٹمنٹ خرید کر یا گھر خرید کر اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو رینٹ ہے وہ ٹرکی سے زیادہ ہے. یعنی کہ آپ ایک کمرے کا گھر $300 تک ہے، 2 کمرے کا گھر $500 سے $600 تک آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، 3 کمرے کا گھر جو ہے $1,000 تک آپ رینٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں رینٹ جو ہے ٹرکی کی نسبت زیادہ ہے. اور اگر آپ دبئی یا سعودی عرب میں رینٹل پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. آپ اپنے بزنس کو شفٹ کر سکتے ہیں آذربائیجان میں، یہاں پر 2 3 یا 5 گھر لے کر آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سپوز کریں اس کی پراپرٹی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو سروسز چاہیے تو ہم وہ سروسز بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 2 3 یا 4 گھر خریدتے ہیں، تو وہ جو رینٹ لینا ہے اور پراپرٹی کو مینیج کرنا ہے، وہ جو ساری سروسز ہماری کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی، اس میں آپ سے ہم ایڈیشنل چارجز نہیں لیں گے. جو بھی آپ رینٹ لے رہے ہوں گے یعنی کہ جو آپ ارننگ کر رہے ہوں گے اس کا 15 سے 20% تک جو ہے وہ ہم چارج کریں گے آپ سے. مثلا اگر آپ کا رینٹ $1,000 ہے تو ہم 20% چارج کریں گے. اگر $500 ہے تو ہم اس کا 30% تک چارج کریں گے. تو اس کی بیس پہ ہم آپ کے جو یہاں پہ ٹیکسز کے معاملات ہیں،
جو یہاں پہ آپ کے جو کرایہ دار کو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ سالو کریں گے، لیگل ایشوز جتنے بھی آئیں گے وہ سالو کریں گے، تو ہم آپ کے اس میں سمجھ لیں پراپرٹی میں آپ کے پارٹنر، یعنی کہ اس سارے سسٹم میں مینجمنٹ میں آپ کے پارٹنر بن جائیں گے۔ آنر آپ ہیں، پراپرٹی آپ کی ہے، آپ نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہے، ہماری کمپنی اس کو مینیج کرے گی، اور آپ کا 15 سے لے کر 30% تک آپ سمجھ لیں کہ جو کرایہ ہوگا اس میں سے ہم لیا کریں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ $500 ہے تو 30%، $1000 ہے تو 20% ہم چارج کریں گے۔ اس میں ہماری سروسز یہ ہوں گی کہ جتنے بھی لیگل ایشوز ہیں، ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کرایہ دار کے ایشوز ہیں، وہ سارے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ایک پراپر ایگریمنٹ کے تحت ان سارے کو لک آفٹر کریں گے اور آپ کی پراپرٹی کو مینیج کریں گے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارا کوئی بھائی دبئی سے یا سعودیہ سے آذربائیجان میں لینڈ خریدتا ہے تو وہ اس کو کس طرح اپنے نام پہ کروا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی لینڈ اگر پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کا لیگل جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، جی سر، لینڈ پرچیز ہو کر کمپنی کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جی سر، بالکل اور صحیح۔ اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو جب پرماننٹ ریزیڈنس یا پاسپورٹ ملتا ہے تو بعد میں آپ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ جی سر، بالکل یہ صحیح۔ ایک اس کا لیگل جو ہے میتھڈ۔ جی سر، بالکل صحیح ہے سر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی دبئی اور سعودیہ میں بزنس کر رہے ہیں، جی جی، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے آذربائیجان کے حوالے سے؟ یہاں کا کلچر کیسا ہے اور ان کے لیے کیسے بہترین ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں سعودی عرب میں، دبئی میں، لیکن ان کو وہاں پر نیشنلٹی نہیں ملی، وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ملی، جی سر، ایسا ہی۔ اور ایک کفالت کا وہاں پہ نظام ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا گھر بھی اپنے نام پہ لے سکتے ہیں، اپارٹمنٹ اپنے نام پہ لے سکتے ہیں، آپ کو کفیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر، بزنس کرتے ہیں تو آپ 100% بزنس کے آنر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ مائیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر 7 سال بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے، 2 سال بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے۔ جی سر، بالکل صحیح ہے۔ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل گئی، 100% بزنس کی آنرشپ مل گئی، آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں اپنے نام پہ، کفالت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، فیملی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ جی سر، یہ ساری سہولتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنا بزنس سے اگر 100% نہیں تو 30 to 40% شفٹ ضرور کرنا چاہیے آذربائیجان میں، جی سر، اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی آذربائیجان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کمپنی کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 80 کے قریب جو ہے آل اراؤنڈ دا آذربائیجان اور باکو کے اندر پراپرٹی ڈیلر رجسٹرڈ موجود ہیں۔ زبردست سر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لائرز کی ایک ٹیم موجود ہے۔ جی سر، دیکھیں ترکی ہو یا آذربائیجان ہو، پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آنرشپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ جی سر، تو بالکل ایسا۔ پہلا کام تو ہم پراپرٹی فائنڈنگ کا کرتے ہیں۔ جی تو سر، پراپرٹی فائنڈنگ میں جب ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے سلیکٹ کر لی، 10 15 20 پراپرٹیز ہم نے فائنڈ کی اور اس کے ساتھ شیئر کی، جب وہ پراپرٹی سلیکٹ کرتا ہے تو پھر پراپرٹی ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ جی سر، پھر بالکل اس کی ایسا ہی۔ ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ لائر کے ذریعے پراپر وہ ساری ویریفیکیشن ہوتی ہے، جی سر، اور جب لائر اس کو آذربائیجان قانون کے مطابق دیکھتا ہے کہ یہ پراپرٹی جینون ہے، اس کے ڈاکومنٹ جینون ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، جی سر، تو وہ ویریفیکیشن کے بعد اٹیسٹیشن ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو ٹرانسفر کرواتے ہیں، ٹرانسفر جو ہوتی ہے پراپرٹی ہمارے کلائنٹ کے نام پہ۔ جی سر، بالکل تو وہ صحیح۔ جو ٹرانسفر کا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی ہماری لیگل ٹیم ساری مانیٹر کرتی ہے، جی سر، اور اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ کی پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنا ہوتی ہے، صحیح تو ہے اس سر۔ کی جو ڈاکومنٹ پریپریشن ہے وہ بھی ساری ہماری لیگل ٹیم کرتی ہے۔ جی سر، تو یہ جو سارا پروسیس ہے، اس میں پراپرٹی فائنڈ کرنا، پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرنا، اٹیسٹیشن کرنا، پراپرٹی کو آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرنا، جی سر، اور پھر آپ کی اور آپ کی فیملی کی پراپرٹی امیگریشن اپلائی کرنا، اور یہ سارے پروسیس کو ڈیل کرنا A to Z، یہ ہماری کمپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ زبردست سر، ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔